میں کرسی پر بیٹھا تھا، میرے ارد گرد 6 کرسیاں پڑی تھیں۔ میری دائیں طرف میرے 2 بیٹے اور بائیں طرف میری بیٹی اور میری بیوی بیٹھی تھی، جبکہ سامنے کی 2 کرسیوں پر میری دونوں بہویں بیٹھی تھیں۔ ہمارے درمیان کافی اہم بات ہو رہی تھی جو کہ میرے بیٹے اور بہویں مجھ سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتوں کا منتظر تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم دونوں مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ میرے دونوں بیٹے اور دونوں بہوؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بیویوں کے اشارے سے میرے بیٹوں نے میری طرف دیکھا، اور بڑا بیٹا کہنے لگا، بابا، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور ایسے میں کوئی بھی کام کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مزدوری تو ہم کرنے سے رہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی مزدوری کی ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ نے ہمیں پڑھائی میں ڈالے رکھا یا پھر آپ کی کریانے کی سٹور پر ہم کام کرتے رہے، لیکن اب جب ہم اپنی بیوی بچوں والے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ خود کے لیے خود کمانا چاہیے، لیکن اب ہم سے مزدوری نہیں ہو پا رہی اور کریانے کی دکان بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ میرے خیال سے آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں خاموشی سے ان کا چہرہ تک رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ پہیلیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، جو بھی بات کرنی ہے کھل کر کرو، یوں پہیلیاں تم مت بجھواؤ۔ تو وہ کہنے لگے، ابا جان، ہم دونوں نے یہ بات سوچی ہے کہ ہم دونوں کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اپنا کاروبار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ منافع آئے گا تو ہم دونوں کا اپنا ہی ہوگا، لہٰذا ہمارے درمیان کوئی بھی تیسرا اس میں حصہ دار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور طاہر یہی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر کوئی اپنا کاروبار کریں۔ میں نے ان کی بات سنی، مجھے ان کی بات بھلی لگی تھی، لیکن پھر بھی شاید ان کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن خیر، میں نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور کہا، ہاں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو ایک اچھی بات ہوگی کہ تم دونوں اپنا کوئی کاروبار کرو۔ میری اس بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے مجھ سے ہم کلام ہوئے۔ کہنے لگے، بابا، آپ تو جانتے ہیں کہ اتنا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکیں۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں کچھ رقم ہی دے دیں تو اس سے ہم اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ اس بات پر میری آنکھیں پوری کی پوری پھیل گئی تھی۔ بھلا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کا مالک ان دونوں کو دکھ بھی رہا تھا کہ اتنے سارے خاندان کے ساتھ میں ایک اکیلا کمانے والا ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں میرے پاس پیسہ لینے کے لیے آئے تھے۔ حد ہی ہو گئی تھی، میں نے ان پر پڑھائی پر خرچہ نہیں کیا تھا، کیا یہ کوئی نوکری بھی تو کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، ان سے کوئی نوکری بھی تو نہیں ہو پا رہی تھی، اور اب یہ ایک بار پھر سے مجھ سے پیسے لینے آئے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا، آخر تم لوگوں میں مجھ میں دیکھ ہی کیا لیا ہے؟ ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا، تم لوگوں کو پالا پوسا، تم لوگوں کی تعلیم پر لگایا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں مزید کما سکوں یا پھر کوئی قرضہ اٹھا سکوں۔ بیٹا، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ تو وہ دونوں کچھ سوچتے ہوئے بولے کہ بابا، آپ نے جو زہرہ کے جہیز کے لیے رقم چھوڑی ہوئی ہے وہ اب تو کافی زیادہ ہو چکی ہوگی، اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ یقین کریں، ہم اسے سود سمیت آپ کو واپس کر دیں گے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ میری آنکھیں پوری کی پوری حیرت سے کھل چکی تھیں، جبکہ میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اتنی آسانی سے مجھ سے میری زندگی کی جمع پونجی مانگ رہے تھے۔ اب تو میری بیٹی کا رشتہ بھی ہونے والا تھا
بلکہ ان لوگوں کو میں نے ہاں تو کر دی تھی، اب منگنی ہونے والی تھی، اور پھر منگنی کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی شادی رکھنی تھی۔ اب ایسے موقع پر میں ان کو اس کے جہیز کے پیسے کیوں دیتا؟ میں نے کہا بیٹا، وہ تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، تمہاری بہن کی شادی ہونے والی ہے، بھلا میں پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا کہ میں تمہاری بہن کی شادی کا فرض ادا کروں، اس کا جہیز بناؤں گا؟ اسی لیے ان پیسوں کا خیال تم دونوں اپنے دل سے نکال دو۔ میں کسی بھی صورت یہ پیسے تم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ دونوں ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کچھ لمحے بعد کہنے لگے، بابا، کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ ہم بھی تو آپ کے اپنے ہی بیٹے اور زہرا کے اپنے بھائی ہیں، بھلا ہم اس کا برا کیوں چاہیں گے؟ ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اس سے ہم اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، بس 2 مہینوں میں ہی ہمارا بزنس چل پڑے گا، اور پھر ہم سود سمیت یہ رقم یا تو واپس کر دیں گے، یا پھر ہم خود ہی اپنی بہن کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ آپ ہمیں وہی رقم اٹھا کر دے دیں جو آپ نے زہرا کی شادی کے لیے بنا رکھی ہے۔ ان دونوں نے مجھے بہت بڑی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جبکہ میری بیٹی خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے بھی خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور کہا، مجھے کل تک کا وقت دو، میں سوچوں گا، پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ لیکن وہ دونوں کہنے لگے، ابا جان، آپ کچھ بھی سوچیں اور کچھ بھی کریں، لیکن آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ رقم چاہیے تو ہر حال میں لازمی طور پر۔ انہوں نے ایسے انداز میں کہا تھا جیسے اگر میں ان کو نہیں دوں گا تو وہ میرے ہاتھ سے آ کر چھین لیں گے۔ اب وہ دونوں جوان ہو چکے تھے، ویسے بھی وہ باغی تھے، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے تھے، میری تو کبھی ان لوگوں نے مانی ہی نہیں تھی۔ ان دونوں کی باتوں پر میں تو خاموش ہو گیا، اور پھر بیویوں کے ساتھ وہ بھی اٹھ گئے، لیکن بہوؤں کے چہروں پر میں نے فتح کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ہماری بہوؤں کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں خاموش تھا۔ ان چاروں کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم دونوں ہی مجھے بتاؤ کہ آخر میں کیا کروں؟ میری بیوی تو کہنے لگی کہ ارے، ان دونوں کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ دونوں جب سے شادی شدہ ہوئے ہیں تب سے صرف اپنی بیویوں کی ہی مان رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اپنا کاروبار کر بھی لیا اور کاروبار چل بھی پڑا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ ہماری طرف مڑ کر دیکھیں گے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آپ کسی طور پر بھی یہ پیسے انہیں نہ دیں۔ لیکن میں پریشان بیٹھا تھا۔ بیٹی نے میری پریشانی دیکھی تو کہنے لگی، بابا، اللہ سب بہتر کرے گا، اگر وہ آپ سے یہی چاہتے ہیں تو آپ انہیں دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کر پھر آپ کو ذلیل کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں انہوں نے کبھی بھی آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانی، اور اب بھی جاتے جاتے آپ کو یہی کہہ کر گئے ہیں کہ آپ نے لازمی طور پر ان کو دینے ہیں۔ اگر آپ نے انکار کر بھی دیا پھر بھی وہ آپ سے پیسے چھین کر لے جائیں گے۔ بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ آپ عزت سے وہ پیسے انہیں دے دیں۔ اگر میرے نصیب میں کچھ ہوا تو مجھے مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میری بیٹی نے یہ بات کہی تو میرے دل کے اندر سکون اتر گیا۔ بے شک زہرا ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے بیٹے میرے نہیں رہے تھے،
میری بیوی کی بات بھی درست تھی کہ اگر میں انہیں پیسے دے دیتا تو یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ مجھے کبھی واپس نہ کرتے، نہ ہی اپنی بہن کی شادی پر کچھ دیتے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ خیر، ایسی پریشانی میں رات گزری۔ دوسری روز صبح ہی صبح وہ دونوں میرے پاس آ پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے، بابا آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے آج صبح تک کی مہلت ہم لوگوں سے لی تھی، وہ صبح ہو چکی ہے اور ہمیں وہ پیسے ہر حال میں چاہیے، ہمیں پیسے دے دیجئے۔ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر میں نے کہا، بیٹا تم لوگ آخر بزنس کون سا سٹارٹ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ میرے لاکھ اصرار کرنے پر کہنے لگے، ہمیں گاڑیوں کا شو روم کھولنا ہے، اگر وہ نہ کھولا تو وہ ویسے کوئی بزنس کھول لیں گے، آفس کا کام کریں گے جس میں ہمارے انڈر بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی کمپنی کھول دیں گے یا کوئی فیکٹری وغیرہ ہو جائے گی۔ ان دونوں نے ملے جلے تاثرات بتائے تو میں نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر کون سا کام ان کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ مجھے ان پر افسوس ہوا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ سوچا کہ پھر بھی ہیں تو میرے بیٹے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا کام چمک جائے۔ ویسے ہی نوکری تو ان کو ملنے سے رہی تھی، اب اگر یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے تو بھلا ہی تھا۔ میں نے وہ ساری رقم اٹھائی اور اپنے ان دونوں بیٹوں کو دے دی، لیکن آخر پہ میں نے واضح طور پر ان دونوں سے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم دونوں نے اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کروانی ہے، اس کا جہیز وغیرہ تم دونوں نے ہی بنانا ہے، کیونکہ یہ اسی کے جہیز کی رقم ہے میں جو تم لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اب چھوٹے سے کریانے کی دکان ہے، اس میں مجھ سے کیا بن پائے گا؟ اب تو وہاں پر گاہک بھی نہیں آتے، ہر کوئی جا کر بازار سے چیزیں خرید لاتا ہے۔ اب تو میرے پاس کوئی گاہک آتا ہی نہیں کہ میں تم لوگوں کو کہوں کہ کریانے کی دکان چل رہی ہے۔ میری بات پر ان دونوں نے خوشی خوشی سر ہلا دیا اور کہا، بابا جی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زہرا کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے اور ایسے کریں گے کہ لوگ بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے بیٹوں نے اتنا سب کچھ کر لیا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم کوئی اپنا کاروبار کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج کا دن ابھی سے شروع ہو رہا ہے، ابھی سے ہم کچھ نہ کچھ طے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں خوشی خوشی باہر چلے گئے، جبکہ میری بیوی میرے پاس کافی خفاسی ہو کر آئی اور برہم ہوتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کیا آپ نے؟ زہرا کے ابو، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ انہیں پیسے نہ دیں، کچھ نہیں پتا کہ اگر یہ دونوں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ دونوں ہمیں کچھ نہیں دینے والے، الٹا یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ زہرا کی ماں، میں جانتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں دیں گے، لیکن میں بھی تو ان کا باپ ہی ہوں، ان دونوں کے اپنے خاندان ہونے والے ہیں، ان دونوں نے اپنے اپنے خاندانوں کو پالنا ہے، اور اگر یہ دونوں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں ان کی مدد نہ کرتا؟ اور ویسے بھی تم دیکھ تو رہی تھی کتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے، کس لہجے میں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے آج تک میری کون سی بات مانی ہے کہ اگر میں ان کو انکار کر دیتا تو کیا یہ خاموشی سے چلے جاتے یا پھر بھی یہ رقم مجھ سے چھین کر چلے جاتے؟ زہرا کی بات وہی ٹھیک تھی۔ میں نے زہرا کی بات مانی اور اس کے جہیز کے پیسے اٹھا کر میں نے بیٹوں کو دے دیے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، میں کیا کر سکتا ہوں؟
یہ کہتے ہوئے میں اپنی بیوی کو خاموش کروا کر باہر نکل آیا، لیکن اب میرا دماغ کئی وہموں اور سوچوں میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سارے کی ساری رقم تو اٹھا کر بیٹوں کو دے دی، نہ جانے اب میری بیٹی کی شادی ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ آج کل کے لوگ تو ویسے بھی جہیز کے بغیر شادی نہیں کرتے، اب نہ جانے میری بیٹی کا کیا ہوگا، اور نہ جانے اب میں کبھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ بنا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ بار بار مجھے اپنی بیٹی کی فکر ستا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کریانے کی دکان کھولی اور خاموشی سے اپنی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ دکان پر کوئی رش وغیرہ نہیں لگا تھا، بس اکا دکا گاہک اور چھوٹے چھوٹے بچے 10-20 کی چیز لینے آئے، اور پھر اس کے بعد وہ بچے بھی ایسے غائب ہوئے کہ کوئی نظر ہی نہ آیا۔ میں سارا دن یوں ہی خاموشی سے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ ابھی کوئی گاہک آئے گا اور ابھی کوئی گاہک آئے گا، لیکن کوئی گاہک نہ آیا۔ شام ہوتے ساتھ ہی ایک بار پھر سے میری دکان پر 1-2 بچے آئے، 10-20 کی چیز لی، اور 1-2 آدمی آئے جن کے گھر میں شاید کبھی گھی وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے حسب ضرورت اپنا سامان لیا اور چلتے بنے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں اکیلا خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ بس یہی کچھ میری کریانے کی دکان چلتی تھی، آج بھی معمول کے مطابق ہی چلی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ صرف بچے ہی چیز لیتے تھے اور کوئی چیز لینے کے لیے بالکل بھی نہ آتا۔ میری دکان ویسے کی ویسے ہی پڑی تھی۔ رات گئے میں نے دکان بند کی اور گھر واپس آیا، اور ایک بار پھر سے دونوں بیٹھے میرے منتظر تھے۔ اب ان دونوں کو دیکھ کر میں تو ایک دم سے ٹھٹک سا گیا۔ میں نے کہا، کیا چاہیے تم لوگوں کو اب؟ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو دے سکوں، پھر اب تم لوگ مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ میرے دونوں بیٹے خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان دونوں سے شاید کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ تبھی تو میری بہو آگے بڑھی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ نے جو رقم دی تھی، بھلے ہی آپ کے لیے وہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن کاروبار کے لیے وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور جو کاروبار یہ دونوں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے، اور ہمیں مزید رقم چاہیے۔ یہ بات سن کر میری پوری کی پوری آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئی تھیں۔ میں نے کہا، ابھی بھی تم لوگوں کو رقم چاہیے؟ اب میں کہاں سے لاؤں؟ خود کو بیچ دوں کیا؟ میں نے برہم ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں میری طرف دیکھ کر کچھ نہ کچھ شرمندہ سے ہوئے، لیکن یہ شرمندگی پل بھر کے لیے تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، ابا جی، آپ تو بس گھر اور دکان کے اندر ہی گھسے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے؟ آپ کو کسی مہنگائی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں کاروبار کرنے کے لیے کروڑوں لگتے ہیں، اور جو پیسے آپ نے ہمیں دیے تھے وہ تو بس تھوڑے سے ہی تھے، ہمیں کچھ اور چاہیے تاکہ ہمارا اچھے طریقے سے کام چل سکے۔ میں نے کہا، بیٹا، اب میں لاؤں کہاں سے؟ میری تو ساری زندگی کی جمع پونجی وہی ہی تھی۔ وہ تم لوگ جانتے تو ہو کہ میں نے زہرا کے جہیز کے لیے رقم رکھی ہوئی تھی۔ تم دونوں تو اپنے اپنے گھر کے ہو چکے ہو، اب میرے پاس تو میری ایک ہی بچی باقی بچی ہے جس کے لیے مجھے کرنا ہے۔ آخر کو اس کی شادی کرنی ہے، شادی پر بھی تو خرچہ آئے گا، اور پھر اس کا جہیز بنانا 100 خرچے ہو جاتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، ابا جی، ہم نے آپ سے وعدہ تو کیا ہے کہ ہم جیسے ہی کاروبار میں کامیاب ہوئے ہم زہرا کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کریں گے۔ میرے خیال سے آپ کو ہم پر اب بالکل یقین ہی نہیں رہا۔ آپ لوگوں کو اگر مجھ پر یقین ہوتا تو شاید آپ ہمیں یہ نہ کہتے۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔
میں نے کہا لیکن اب تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے ابا جی آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی ایک عدد کریانے کی دکان بھی ہے، اس دکان کو اگر ہم بیچ دیں تو کچھ پیسے مل جائیں گے، پھر شاید ہمارا کام بن جائے۔ میں نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس دکان کے بیچنے سے کیا ہوگا؟ کتنے ہی کوئی پیسے مل جائیں گے اس دکان کے بیچنے سے، لیکن وہ دونوں کہنے لگے ابا جی یہ ہمارا ایک دوست ہے جو تقریباً 2 لاکھ پر یہ دکان ما سامان کے لینا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا، اس میں تو کل بھی 2 لاکھ کا سامان نہیں تھا۔ میں نے کہا تم لوگ ہوش میں تو ہو؟ یہ 2 لاکھ کا سامان نہیں، اس میں میرے کافی پیسوں کا سامان پڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابا جان جو بھی ہو ہمیں آپ کی دکان بھی چاہیے، اب آپ اپنے بیٹوں کے لیے اتنا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ان کا ہاتھ ہی بٹا دیں، ہم آپ کے بے حد مشکور رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس سے بڑھ کر دکان بنا کر دیں تو آپ یقین رکھیں ہم آپ کو اس سے بڑھ کر بلکہ بہت بڑا شہر کا سب سے مہنگا اور بڑا ترین کریانہ سٹور بنا کر دیں گے، آپ بس ہم پر یقین رکھیے۔ لیکن مجھے ان پر قطعاً یقین نہ تھا، لیکن اب میں مجبور ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی ساری تیاریوں میں تھے۔ میں نے کہا بیٹا میں کسی طور پر تم لوگوں کو اپنی یہ دکان نہیں دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے ابا جان آپ کیسے نہیں دیں گے؟ ہم دونوں تو اس دکان کا سودا کر ہی آئے ہیں، کل آ کر وہ دونوں اس دکان پر قبضہ کر لیں گے، بس ہم نے تو آپ کو بتانا ہی تھا۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی تو مارے حیرت کے میری آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ میری بیوی آگے بڑھی اور ان دونوں پر برہم ہوتے ہوئے کہنے لگی شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ باپ کی ایک واحد کمانے کی دکان وہی تھی اور تم لوگوں نے وہ بھی بدذاتوں بیچ ڈالی۔ ارے شرم کرو کچھ، تم لوگوں نے بہن کے جہیز کے پیسے بھی لے لیے اور اب باپ کی دکان کا سودا کر لیا، لیکن اب میں مجبور ہو چکا تھا، اگر میں ان کو ہاں نہ کرتا تو کل کے سارے محلے دار سامنے خرید آ کر مجھے بے عزت کرتا اور مجھے بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیتا، پھر میری کیا ہی عزت رہ جاتی۔ میں خاموش ہو گیا اور دوسرے روز میرے بیٹے مجھ سے دکان کی چابی لیے اس گھر سے چلے گئے اور میں کئی فکروں تلے دبا ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ نہ جانے یہ بیٹے اب میری طرف مڑ کر دیکھیں گے یا نہیں۔ وہ مجھ سے میری زندگی کا سارا اثاثہ لے چکے تھے، انہوں نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر وہ کاروبار کون سا شروع کرنے والے ہیں۔ میری آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی اترنے لگی، آہستہ آہستہ مجھے اپنی وہ ساری رقم اور اپنی وہ دکان ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مجھے کئی فکریں لاحق ہو چکی تھیں، یہ گھر اب کیسے چلے گا؟ وہ دونوں تو پیسے لینے کے حامی تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جب سے ان دونوں کی شادیاں ہوئی تھیں ان دونوں نے 1 روپیہ گھر میں نہ لگایا تھا، الٹا مجھ سے ہی مانگتے تھے۔ میں ابھی انہی سوچوں اور فکروں میں گم تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جو بھی ہو جتنے بھی برے ہوں پھر بھی وہ وہی ہمارے بیٹے ہی ہیں نا، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو کیا پتا وہ ہمیں اس سے زیادہ لوٹا دے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کی طرف نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا، شاید اسے میری آنکھوں میں موجود آنسو دکھائی دیے تھے جن سے وہ لرز اٹھی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہمیشہ اسے تسلیاں دینے والا تھا، لیکن آج خود میں بہت ہی زیادہ روئے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا دیکھ زہرا کی ماں،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری زندگی کا تمام اثاثہ ہی یہ دونوں لے جا چکے ہیں۔ اب زہرا کی منگنی بھی کرنی ہے، اور منگنی کے بعد اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ شادی کے لیے جہیز، جہیز کے ساتھ ولیمہ، اور باقی کے اخراجات، اور گھر میں اپنا پیٹ پالنا کہاں سے کروں گا میں یہ سب؟ ان دونوں کی حالتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ ان دونوں نے جب کہ اب تک مجھے نہیں بتایا کہ کاروبار کون سا شروع کر رہے ہیں، تو یہ کیا خاک میری مدد کو آئیں گے؟ میں نے سوچتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بھی انہی سوچوں اور فکروں نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں زہرا کے ابا، میں کچھ کرتی ہوں۔ میں جاؤں گی اور ساتھ ہی بڑی کوٹھیوں والی بی بی جی لوگوں سے بات کروں گی۔ مجھے کہیں نہ کہیں گھر میں کام کاج کرنے کی نوکری مل ہی جائے گی۔ اس سے کچھ نہ کچھ تو آخر ہم لوگوں کے پاس آ ہی جائے گا۔ لیکن اس کی یہ بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں بے روزگار بیٹھوں اور تمہیں باہر کمانے کے لیے بھیجوں۔ ابھی میں زندہ ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ چلیں، اگر آپ کو بھی کوئی کام ڈھونڈنا ہے تو میں پھر 7 کوٹھیوں میں جا کر یہ بات کروں گی کہ اگر کہیں پر چوکی داری کی نوکری مل جائے تو وہ تو آپ آرام سے سکون سے کر ہی لیں گے۔ میں نے اس سے کہا، ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تم جا کر بات کرنا اور میں بھی چلوں گا۔ میں بھی کوئی نہ کوئی گھر دیکھ لوں گا، کسی نہ کسی سے میں بھی ضرور بات کر لوں گا۔ آگے اللہ مالک ہے۔ اس سے بات کر کے میرے دل کو سکون پہنچا تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن سے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں کو کام بھی مل چکا تھا، لیکن اب میرے دونوں بیٹے کہیں غائب ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد آئے، اپنی بیویوں کو ساتھ لیا اور فوراً سے رفو چکر ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہم نے کرائے پر گھر لے لیا ہے، وہ جلدی ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ بہویں ویسے بھی ہمارے ساتھ رہتی ہی کم تھی، وہ اپنے اپنے کمروں میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر ہی انہیں کما کر لا کر دیتے تھے، اور وہ گھر ہی رہ کر باہر سے کچھ نہ کچھ منگوا لیتی تھی۔ ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا۔ خیر، دونوں بیٹے ہماری دونوں بہوؤں کو لے کر وہاں سے کہیں اور چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کا کوئی اتا پتا ہم لوگوں کو نہ چلا۔ میں دن رات محنت کرتا، کسی گھر میں مجھے دن کی چوکی داری کا کام ملا اور کسی میں رات کی چوکی داری کا مجھے کام ملا، اور میں وہ سارے کے سارے کام بھی کرنے لگا۔ اور ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ زہرا کے سسرال والے آئے اور کہنے لگے، ہمیں منگنی کی تاریخ چاہیے۔ لیکن میں نے انہیں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے پاس اب تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اب میں اپنا جہیز وغیرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ کہہ دیا کہ جب آپ لوگوں کے پاس بچی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں حلیے میں رکھا؟ ہمیں بھی آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ جو اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکیں، ہمیں ان سے رشتہ ہی نہیں کرنا۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے خدا کا لاکھوں شکر ادا کیا کہ میری بیٹی ایسے لالچی لوگوں سے بچ چکی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی آپ جیسے لالچی لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیٹی کے لیے تو یقیناً اس سے بہتر لکھا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اتنے لالچی ہیں کہ آپ لوگوں کے مطابق سب کچھ پیسہ ہی ہے، لیکن میرے مطابق سب کچھ رشتے اور پیار محبت ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو خوشی خوشی الوداع کہتا ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہی نہیں ہے جن کے لیے سب کچھ دولت اور جہیز ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو گھر سے تو نکال دیا، لیکن اب مجھے فکر ستانے لگی تھی
کہ نہ جانے اب میری بیٹی کا رشتہ ہوگا یا نہیں۔ وہ گھر میں بیٹھی تھی، بوڑھی ہو رہی تھی۔ ابھی یوں ہی چل رہا تھا کہ جس گھر میں میں کام کرتا تھا اس گھر کے مالک نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، ہمارا چوکیدار اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، ہم نے تمہیں 1 مہینے کے لیے ہی رکھا تھا اور اب ہمیں چوکیدار کی ضرورت نہیں، اور یہی چوکیدار ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی نوکری کرتا ہے، رات کو وہاں ہوتا ہے اور دن کو یہاں ہوتا ہے۔ اب تمہیں کل سے کام پر آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے اپنے مہینے کا وظیفہ دیا جو میرا بنتا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ گھر میں بس آیا، دیکھا تو میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ جوڑوں کے مرض میں مبتلا تھی، اس کے گھٹنے درد کر رہے تھے اور وہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں نے اسے لیا، ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا، اس کی دوائی وغیرہ لی اور باقی بچ جانے والے پیسے میں اپنے گھر لے آیا۔ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹے تو ایسے غائب ہوئے تھے جیسے میں ان کا کچھ لگتا ہی نہ ہوں۔ مجھے یوں پریشان بیٹھا دیکھ کر زہرا آ گئی اور کہنے لگی، بابا سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو چوکیداری کی نوکری ملی تھی وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے تھی، ان لوگوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا چوکیدار واپس آ چکا ہے اور اب اسے میری ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے جو مجھے میرے کام کا ہدیہ دیا وہ اتنا تھا کہ میں نے تمہاری ماں کا علاج کروا دیا، باقی کے یہ پیسے بچ گئے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے میں کیا کروں، ان پیسوں سے کیا میری ساری زندگی چل سکتی ہے؟ بے بسی سے میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بس کچھ دیر سوچتی رہی، پھر میرے ہاتھ سے پیسے لے کر وہ گننے لگی۔ گنتے گنتے اچانک اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا اور پھر وہ شوخی سے بولی، بابا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ میں نے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، بابا میں گھر کے کام کرتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، میرے کھانے کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا، بیٹا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، بابا میں بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں لوگ اپنے گھروں میں کھانا بناتے ہیں پھر اس کو آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھر میں ایک ایسا ہی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی خبر بھی ہم چھپوا دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنا نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے علاقے میں کسی کو بریانی کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم سے بریانی بنوائیں گے، میں بریانی بناؤں گی اور آپ ڈیلیوری کرنا۔ اپنی بیٹی کی اس بات پر مجھے ہنسی آئی تھی، بھلا ایسی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بھی کیا کام ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا یہ کیسا کام ہے؟ کہنے لگی، بابا آپ میری بات مانیں تو صحیح۔ اس کی بات مانتے ہوئے میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے سامان لکھ کر دیا، پھر میں اس کے لیے سامان لے آیا۔ اس نے مجھے اخبار کے لیے خبر لکھ کر دے دی جو میں نے نیوز پیپر میں لگا دی۔ دوسرے روز کے اخبار میں ہمارا وہ ایڈ چھپا اور مجھے حیرت ہوئی تھی، میری بیٹی کا یہ کام کا آئیڈیا کام کر گیا تھا۔ میرے نمبر پر کئی کالیں موصول ہونے لگیں، لوگ بریانی کے آرڈر دینے لگے۔ میری بیٹی نے ان پیسوں سے بریانی بنانا شروع کر دی تھی۔ زہرا اب بریانی بنانے لگی، میرے پاس بائک موجود تھی، بنا کر میں برتنوں میں دیتی، میں ڈیلیوری کرنے جاتا۔ پہلے روز کافی زیادہ بکری ہوئی۔ یہ کام تو مجھے بہت بھلا لگا،
پھر اس کے بعد جوں جوں پیسے ہوتے گئے ہم نے اسی کام میں لگانا شروع کر دیے۔ ہمارا مشکل وقت میری بیٹی کی وجہ سے اب آسان ہو چکا تھا۔ بھلے ہی یہ ڈیلیوری کرنا اور بریانی بنانے کا کام بہت مشکل تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اچھے دن پانے کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں، زہرا اور میری بیوی، ہم تینوں نے اچھے دنوں کے لیے برے دن جھیلنا شروع کر دیے تھے۔ میری بیوی اور بیٹی مل کر گھر میں بریانی وغیرہ بناتی اور میں ڈیلیوری کرنے لگتا۔ صبح سے شام تک ڈیلیوری ہوتی رہتی، رات کو بھی خاصے آرڈر آتے۔ میری بیٹی زہرا کے ہاتھ میں ویسے ہی اتنا ذائقہ تھا کہ جو ایک بار اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھاتا وہ بار بار اس بریانی کی طلب ضرور کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ دن اور بڑھتے گئے۔ ہمیں یہ کام کرتے کرتے 1 سال ہوا تو ہمارے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ میری بیوی بھی اب پہلے سے زیادہ صحت یاب ہو چکی تھی اور اب ہمارے گھر کے اخراجات بھی بہت اچھے چل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم نے کام کو بڑھا کر ایک دکان بنا دی۔ پھر دکان سے بڑھتے بڑھتے چند ہی سالوں میں ہم نے ایک ہوٹل میں ہی ترتیب دے دیا، جہاں سے ڈیلیوری کا کام بھی کیا جاتا تھا اور لوگ بھی ہمارا ریسٹورنٹ کے بہت گرویدہ ہو چکے تھے۔ یہ کام کرتے کرتے ہمیں پورے 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ان 4 سالوں میں بیٹوں نے کبھی بھی مڑ کر ہماری طرف نہ دیکھا۔ مجھے اکثر ان بیٹوں کی یاد ستاتی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں بے بس تھا اور اب میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کی مجھ سے تمام جمع پونجی مجھ سے ہتھیا لی اور پھر مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں بس چکے تھے۔ اکثر ان کی یاد میں رات کو آنسو بہا کر سو جاتا، لیکن اپنی بیٹی کی تابع داری دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آتا اور مجھے وہ اپنا کل سرمایہ لگنے لگتی۔ اس کی کاوشوں اور کوششوں سے ہی تو میرا کام چلا تھا۔ اب میں یہ اتنا آرام دہ کام کر رہا تھا کہ اب میرے ماتحت بہت سے لوگ تھے۔ ایک بڑے ریسٹورنٹ کا میں مالک بن چکا تھا، جو اس شہر کا جانا مانا ریسٹورنٹ تھا۔ یہاں سے ڈیلیوری بوائے بہت سارے کام کرتے تھے اور ساتھ ہی یہاں پر بہت سارے ویٹرز، مینیجر اور بہت سارے لوگ کام کرتے تھے۔ میں نے اپنے اس ہوٹل کے پاس ہی رہنے والے غریب طبقے کے لوگوں کو فری میں کھانا دینا شروع کر دیا تھا اور میں خدا کا بے حد شکر گزار تھا کہ اس نے میرے برے دن ختم کر دیے تھے اور اب اچھے دن میری زندگی میں آ گئے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھا۔ زہرا کے لیے بہت سارے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن ابھی تک میں نے اس کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں کیا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ زہرا کے بغیر رہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے کوئی شایان شان رشتہ ڈھونڈ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نہیں ملا تھا۔ خیر، میں اپنے ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا کہ ایک روز کچھ 2 لوگوں پر میری نظر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے بیٹے ہی تھے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ میرے ہوٹل میں آئے بیٹھے تھے۔ میں انہیں ابھی دیکھ ہی رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے تمام زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ میرے دل کو بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان دونوں کو پالا تھا، ان کی پڑھائی پوری کی تھی، پھر اپنی بیٹی کے جہیز کے تمام پیسے اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیے تھے۔ ان لوگوں نے میری دکان بھی ہضم کر ڈالی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو مجھ پر ذرا برابر رحم نہ آیا۔ میں کتنے زیادہ برے حالاتوں سے گزر رہا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے بیگانے ہو چکے تھے اور یوں چلے گئے جیسے میں ان کا کچھ لگتا ہی نہیں۔ آج یہ میرے ریسٹورنٹ پر آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں انہی سوچوں میں مصروف تھا کہ ان دونوں کی بھی مجھ پر نظر پڑ چکی تھی۔
وہ دونوں مجھ تک آئے اور پھر اس تمام ریسٹورنٹ کو دیکھ کر ہکا بکا ہو کے رہ گئے، اور پھر وہ مجھ سے گلے ملے۔ میں بے دلی سے ان کو ملا، پھر جا کر اپنی جگہ پر کام سنبھال لیا۔ میں ان سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس روز تو وہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ دونوں میرے ہوٹل آ گئے اور کہنے لگے، بابا آپ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بن گئے ہیں، آپ نے ہمیں پہلے کبھی نہیں بتایا تھا کہ آپ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت ہمیں دینے کے لیے آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اور اب آپ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بن چکے ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ تو اس پورے شہر کا بڑا جانا مانا ریسٹورنٹ ہے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو اس سے کیا مطلب؟ یہ میری اور میری بیٹی کی محنت ہے جو آج تم لوگوں کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے، کچھ بھی ہو جائے بابا، لیکن باپ کی ہر جائیداد پر اولاد کا حق لازمی ہوتا ہے، تو اب یہ آپ نے جیسے بھی بنایا ہے تو آپ کا ہی ہے نا، اس میں سے ہمیں حصہ چاہیے، کچھ بھی ہو ہمیں حصہ دے دو۔ وہ یوں دھڑلے سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے جیسے میں نے ان کا کوئی قرض دینا ہو۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو جو دے سکتا تھا وہ میں نے دیا، اب یہ سب کچھ میری بیٹی کا ہے، میں کبھی بھی اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی تم لوگوں کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، بابا آپ کو بس اپنی بیٹی کی پرواہ ہے، ہماری تو کبھی پرواہ تھی ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے ان تمام پیسوں کا کیا کیا، ان کا کاروبار بنا بھی یا نہیں، لیکن اب یہ میرے کاروبار کو پھر سے تباہ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور کورٹ میں جا کر ہم اپنا حق وصول کر کے رہیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے تمام ویٹرز اور اپنے اس ہوٹل میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو اپنے پاس بلایا، جو میرے ایک ہی اشارے پر بھاگتے دوڑتے چلے آئے تھے۔ میں نے کہا، ان دونوں کی شکلوں کو یاد رکھنا، یہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے سگے بیٹے ہیں، جنہوں نے مجھ سے میری زندگی کا تمام اثاثہ ہڑپ کر لیا تھا۔ میری بیٹی کے جہیز کے لیے بنائی گئی تمام رقم یہ مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری کریانے کی واحد دکان بھی تھی جو مجھ سے انہوں نے ہتھیا لی، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر جو یہ اتنا بڑا کاروبار کیا ہے، ابھی یہ اس میں سے بھی حصہ مانگتے ہیں، لیکن یہ میں انہیں کبھی بھی نہیں دینے والا۔ اگر دوبارہ یہ یہاں آئے تو ان کی ایسی خاطر مدارت کرنا کہ کبھی یہ دوبارہ یہاں آنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہوئے میں ان کی طرف بڑھا اور پھر اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان دونوں کے سامنے لہرایا، اور پہلے مجھے کہا تھا تم دونوں اس طریقے سے مجھ سے میری یہ تمام جمع پونجی لینے آؤ گے، لیکن اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہ ہوٹل، یہ ساری کی ساری جائیداد جو میں کما چکا ہوں، یہ سب کچھ میں اپنی بیٹی زہرا کے نام کر چکا، اور اب کوئی بھی مائی کا لال میری بیٹی سے یہ کچھ نہیں چھین سکتا۔ رہی بات میری اور تمہارے رشتے کی، تو آج سے ہی یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ مجھے ایسے بیٹوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جو مجھ سے تو سب کچھ اپنا حق سمجھ کر لے لیکن خود پر میرا حق نہ سمجھے۔ میں تم لوگوں کا باپ ہوں، لیکن آج میں اس عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی آج سے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم لوگ جاؤ، چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ میں نے یہ بات کی تو ان دونوں کے چہرے یوں جیسے اتر سے گئے، وہ ایک دم سے ہم دونوں کے سامنے شرمندہ شرمندہ سے نظر آنے لگے۔
میرے تمام سٹاف کے سامنے ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہو چکی تھی کہ اب انہیں شرمندگی محسوس ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے بابا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اپنی بیویوں کے کہنے پر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ کو اتنا ناراض کر دیا کہ آپ اب ہمیں اپنی اولاد ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اولاد ماننے سے انکار کر نہیں رہا، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو تم لوگ مجھ پر حق رکھتے ہو نہ میں تم پر، بس تم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہو، میں اپنی زندگی میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے سٹاف کو حکم دیا کہ ان دونوں کو یہاں سے باہر نکال دو۔ دوبارہ معافی مانگتے رہ گئے، لیکن میرے سٹاف نے انہیں وہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مجھے ایسے بیٹوں کی واقعی میں ضرورت نہیں تھی جو صرف اپنے بارے میں سوچتے، انہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی ایک ہی بیٹی بہت عزیز تھی جس نے بڑھاپے میں میرا سہارا بن کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا صرف بیٹیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کسی کسی کے بیٹے بھی اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا تھا اور جہاں تک میرا تجربہ رہا وہ یہی تھا کہ میری بیٹی میرا سہارا بنی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میرے کسی پرانے دوست نے ہمارے گھر زہرا کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس رشتے کے بارے میں چھان بین کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ میرا بہت ہی پرانا دوست اور بہت اچھا دوست تھا جس نے ہر خوشی اور ہر غم میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس کا بیٹا بہت پڑھا لکھا اور لائق فائق تھا۔ وہ بڑے ہی مان کے ساتھ ہم سے رشتہ مانگ رہے تھے۔ وہ بھی بڑے خاندان سے تھے، انہیں جہیز کا بھی کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ویسے بھی اب میں جہیز دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں یہی کوشش کرتا تھا کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر صرف اور صرف میری بیٹی کی عزت ہو، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کر دی۔ آج میں بے حد سکون میں ہوں۔ میرے بیٹے اکثر مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں، میں نے دل سے انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ پر کوئی حق رکھیں اور نہ ہی میں ان پر کوئی حق رکھوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے انہیں ذرا سا بھی ڈھیل دی تو وہ ایک بار پھر سے خود غرض ہو جائیں گے، اور میں ایک بار پھر سے وہ اذیت نہیں جھیلنا چاہتا جو میں اپنی زندگی میں پہلے جھیل چکا تھا۔ خدا ہر کسی کو نیک اولاد عطا کرے، فرما بردار اولاد عطا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی کا بیٹا ہو، لیکن وہ کم از کم میرے بیٹوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے میری خود کی زندگی ہی مجھ پر عذاب بنا کے رکھ دی۔ میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ جس کسی کی بیٹیاں ہوں تو وہ بالکل میری بیٹی کی طرح ہوں جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بے شک بیٹیاں بیٹا بننے کا ہنر رکھتی ہیں، یہ میری بیٹی نے کر دکھایا تھا۔